الحمدللہ الذی واختلاف اللیل والنہار نسلم ونصلی علی من ارسل بفصل الکتاب ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ فی الوقار ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ کتاب فطرت کے سر برگ پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتی وجود لوح و قلم نہ ہوتا، تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا۔ محترم سامعین، ناظرین گرامی قدر، آپ کی خدمت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے عنوان پہ کمالات اور نبی علیہ السلام کے معجزات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان دودیال نونہال، ان دونوں پہ بات کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ بات کرتے ہیں، علاقے پہ بات کرتے ہیں۔ تو یہ ایک جدید موضوع ہے جس پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں، جس کے بارے میں آج سے 4000 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ ربنا وبعث فیہم رسولا، اے اللہ آخری نبی کو میری اولاد میں سے پیدا کرنا، یتلو علیہم آیاتک، جو تیری تلاوتوں کو آیات کی تلاوت کرے اور بیان کرے، ویزکیہم، اور لوگوں کا تزکیہ نفس کرے، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تیری ذات غالب اور حکمت والی ہے۔ یہ دعا مانگی۔ اس دعا کے بعد نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ میں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں 44 پشتے گزرنے کے بعد اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں پیدا ہوئے۔ علامہ اقبال کہتا ہے اگر یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، یہ گل نہ ہوتے تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا، نبض ہستی بھی یہ غنچے بھی پریشاں ہوتے، سب دست و بردوش دست و غریباں ہوتے، خیمہ افلاک میں پھر سے تشدد ہوتا، توحید کے نعروں میں تردد ہوتا، فروغ بخش نگاہ عرفہ اگر چراغ حرم نہ ہوتا۔ اصول وحی میں موسیٰ جو دور پہ پہنچے، پر کیا عجب کہ جو وحی تیرے حضور پہ پہنچے، ناز کیا تیری آمد پہ مالک نے بھی ناز کیا، ملک فرشتوں نے بھی ناز کیا تیری آمد پہ مالک نے تجھ سا نہیں پایا کوئی چشم فلک نے۔ تو بات اس عنوان پہ کرتے ہیں کہ جو کہا گیا کہ تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم رہا ہوتا، عکس کہتے ہیں اثر کی نقل کو، جسے فوٹوسٹیٹ کہا جاتا ہے، نقل کاپی کہا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو کمالات عطا کیے، وہ کمالات اللہ نے ان کے خاندان میں رکھے، وہ کمالات اللہ نے ان کے دودیال میں رکھے، نونیال میں رکھے، خاندان میں، ان کی ازواج مطہرات میں، ان کی اولاد میں، بنات میں، اہل بیت میں۔ اسی عنوان پہ یہ ہمارا موضوع ہے۔ ابتدا یہاں سے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بھیجنا تھا، دعا ابراہیم مانگ چکے تھے، 3500 سال پہلے دعا مانگی، 3500 سال بعد اللہ نے اپنے پیغمبر کو مبعوث فرمایا۔ اب جگہ دو تھی، ایک عرب ہے ایک عجم ہے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو عرب میں بھیجنا ہے کہ عجم میں بھیجنا ہے؟ ہر جگہ جس کی مناسبت نبی کے ساتھ ہے اس میں نبی کا عکس ہے، اس میں نبی کا کمال ہے، اس میں نبی کا جمال ہے، اس میں نبی کی عظمت ہے، اس میں نبی کی رفت ہے، اس میں نبی کی بلندی ہے، اس میں نبی کی شان ہے۔
اب جگہ دو ہیں، ایک کا نام عرب ہے، ایک کا نام عجم ہے۔ عرب کا معنی ہے فصاحت و بلاغت والا، بولنے والا، بات کرنے والا، کلام کرنے والا۔ عجم کا معنی ہے گونگا، جو بات نہ کر سکے، جو بول نہ سکے، اسے عجم کہا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے عرب کو منتخب کیا۔ کیوں؟ کہ نبی نے قرآن لے کے آنا تھا، توحید کی بات کرنی تھی، توحید کی دعوت دینی تھی، دین کا کام کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کے لیے پہلے سے جگہ وہ منتخب کی جس کا نام ہے عرب۔ عرب میں جگہ اور بھی ہے، شام بھی ہے، سوڈان بھی ہے، لبنان بھی ہے، عراق بھی ہے، یہ سارے انبیاء کے شہر ہیں، مدینہ بھی ہے، مکہ بھی ہے۔ لیکن کس جگہ کو نبی کے لیے منتخب کیا گیا، کہاں پہ نبی کو ولادت ہو، کہاں پہ نبی کو پیدا کیا جائے، تو جگہ کا انتخاب کیا مکہ۔ مکہ الذی ببکۃ مبارکہ، مکہ وہ جگہ ہے جو پوری دنیا کے درمیان میں ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کے پیغام نے پوری دنیا پہ پھیلنا تھا، اس لیے پہلے سے انتخاب کیا گیا مکے کا۔ مکہ کا جگہ ہے وہ جگہ جو پوری دنیا کے درمیان میں ہے۔ شہر کے بعد انتخاب کیا گیا نبی کو کس خاندان میں پیدا کیا جائے، کس قوم میں پیدا کیا جائے، تو قوم قریش ہے۔ قریش ایک پرندے کا نام ہے، جو پرندہ سارے اڑنے والے ہوا میں، خلا میں اڑنے والے سارے پرندوں پہ غالب رہتا ہے، اس پرندے کو کہا جاتا ہے قرش۔ اس سے قریش کا معنی ہے پوری دنیا پہ سب سے بڑی قوم اور غالب قوم۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا دین سارے دینوں پہ غالب لانا تھا، نبی کی نبوت نے سب پہ چھا جانا تھا، نبی کے دین نے پوری دنیا پہ غالب آنا تھا، اس لیے پہلے سے قوم کا انتخاب کیا گیا قریش کا معنی ہے سب پہ غالب، نبی کا دین سب پہ غالب، نبی کی شریعت سب پہ غالب، نبی کی نبوت سب پہ غالب، اس لیے نبی کی قوم بھی سب پہ غالب۔ پھر انتخاب کیا گیا اس قوم میں کس قبیلے سے نبی علیہ السلام کو پیدا کیا جائے۔ اس بنی اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں 7-8 قبیلے آباد ہیں۔ ایک قبیلے کا نام بنو ہاشم ہے، ایک کا نام بنو امیہ ہے، ایک کا نام بنو شتیب ہے، ایک کا نام بنو نذیر ہے، ایک کا نام بنو زہرا ہے، اور ایک کا نام بنو قیس ہے۔ یہ قبیلے آباد ہیں۔ ان قبیلوں میں ایک قبیلہ بنو ہاشم ہے۔ ہاشم کا معنی کیا ہے؟ ہاشم کا معنی ہے کہ ایک شخص بڑے برتن میں روٹیاں توڑ کے جمع کر کے اس کی کا کھانا تیار کر کے لوگوں کو بلائے، دائیں اور بائیں طرف سے آؤ یہ کھانا کھاؤ۔ جب وہ لوگ جمع ہو جائیں، اس جمع روٹی کو کھانا کھائیں، اس خدمت کرنے والے کو ہاشم کہا جاتا ہے۔ اس لیے کہ نبی نے صحابہ کی خدمت کرنی تھی، امت کی خدمت کرنی تھی، امت کی خدمت کے لیے تربیت کرنی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کے لیے خاندان قبیلہ وہ منتخب کیا جس کا نام ہے ہاشم۔ ہاشم کا معنی ہے شوربے میں روٹیاں توڑے اور لوگوں کی خدمت کرے۔ تو نبی علیہ السلام بھی خدمت کرنے والے، ان کا دودھیار بھی خدمت کرنے والا۔ بنو ہاشم کے قبیلے میں آخر زمان نبی کے لیے کس کا انتخاب کیا جائے، جس کے گھر میں آخر زمان نبی کو بھیجا جائے۔ انتخاب کیا گیا عبد المطلب کا گھر۔ کیوں؟ عبد المطلب کا معنی ہے کعبے کا متولی، تو اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے بھی کعبے کا متولی بن کے آنا تھا، قرآن کا متولی بن کے آنا تھا، دین کا متولی بن کے آنا تھا، اللہ کی توحید کا متولی بن کے آنا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے لیے دادے کا انتخاب کیا عبد المطلب۔ عبد المطلب کا معنی ہے کعبے کا متولی، اس لیے کہ نبی بھی کعبے کا متولی اور عبد المطلب بھی کعبے کا متولی۔ عبد المطلب دادے کے بعد کس شخص کو آخر زمان پیغمبر کا باپ بنایا جائے، چنا جائے، اس کے لیے انتخاب ہوا کہ اس کا باپ کسے بنایا جائے۔ عبد المطلب کے 12 بیٹے ہیں۔ ایک بیٹے کا نام عبد المناف ہے جس کو ابو طالب کہا جاتا ہے، ایک بیٹے کا نام عبد العزیٰ ہے جس کو ابو لہاب کہا جاتا ہے۔ تبتی یدا ابی لہاب، یہ ابی لہاب کا نام عبد العزیٰ ہے۔ ایک بیٹے کا نام عباس ہے، ایک بیٹے کا نام حمزہ ہے، ایک کا نام عبد شمس ہے، ایک کا نام عبد مناف ہے، اور ایک کا نام عبد القاب ہے، ایک کا نام عبد شمس ہے، ایک کا نام عبد اللہ ہے۔ یہ نام ہیں، ان میں ناموں پہ غور کرو۔ عبد المناف کا معنی ہے بت کا بندہ،
عبد العزا کا معنی ہے عزا کا بندہ، عبد الشمس کا معنی ہے سورج کا بندہ، عبد القاب کا معنی ہے کعبے کا بندہ، عبد اللات کا معنی ہے بدھ کا بندہ، اور عباس کا معنی ہے پتھریلی جگہ، حمزہ کا معنی ہے لمبی جگہ۔ ان کے مقابلے میں ایک نام ہے عبداللہ۔ عبداللہ کا معنی ہے اللہ کا بندہ۔ اللہ تعالیٰ دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ میرا جو بندہ ہے، میرا جو آخر زمان نبی ہے، وہ عبد العزا کے گھر میں نہیں آ سکتا، عبد الشمس کے سورج کے بندے کے گھر میں نہیں آ سکتا، بلکہ اس گھر میں آئے گا جس کا نام ہے عبداللہ۔ عبداللہ کا معنی ہے اللہ کا بندہ، بیٹا بھی اللہ کا بندہ، باپ بھی اللہ کا بندہ۔ باپ کے بعد انتخاب کیا گیا والدہ کا کہ اس آخر زمان نبی کی والدہ کسے بنایا جائے۔ کتابوں نے لکھا ہے یمن کے بادشاہ کی بیٹی گھر میں انجیل کا سبق پڑھتی تھی۔ جب اس نے سبق پڑھا کہ ایک آخر زمان نبی آئے گا، اس کے آنے کے بعد بنی اسرائیل کے 70,000 نبیوں کی نبوت ختم ہو جائے گی، تورات زبور انجیل ختم ہو جائے گی، اس کا دین ان کے دینوں پہ غالب آئے گا، اس کا قرآن ان کتابوں پہ غالب آئے گا۔ اس نے اپنے استاد سے کہا یہ بتاؤ کہ وہ آخر زمان نبی آیا ہے کہ نہیں؟ استاد نے کہا وہ آخر زمان نبی تو نہیں آیا، لیکن ان کا باپ، ان کے دادا یہ مکے میں آباد ہیں۔ بادشاہزادی نے کہا مجھے لکھ کر دو، میں جاؤں آخر زمان نبی کے باپ کے ساتھ شادی کروں اور آخر زمان نبی کی والدہ بن جاؤں۔ طاہر کہتے ہیں کہ آدم کو روح اللہ تائیں ٹرگے تک دے راما، جس نے آمد کی تے ابراہیم نے منگیاں دواما، جس نے اماں بڑھندے خاطر سیک دیاں ٹر گئیاں ماما۔ یہ یمن کی بادشاہزادی مکے میں پہنچی، اس نے آ کے آواز لگائی لوگوں تمہاری جھولی کو اشرفیوں سے بھرنا میرا کام ہے، اور عبداللہ ابن مطلب کو میرے ساتھ ملانا تمہارا کام ہے۔ یہ صبح سے شام تک لوگ آتے رہے، ملتے رہے۔ شام کا وقت ہوا، حضرت عبداللہ کو علم ہوا کوئی ایک بادشاہزادی ہے وہ کسی سے ملنا چاہتی ہے۔ حضرت عبداللہ نے اجازت چاہی، ان کے والد گرامی نے فرمایا آج شام آپ کی شادی ہے، صبح مل لینا۔ صبح ہوئی، حضرت عبداللہ مکے میں جب بازار میں پہنچے، دیکھا ادھر وہ آنے والے کا چہرہ دیکھتی ہے، ادھر وہ لکھا ہوا نام دیکھتی ہے۔ اس نے کہا لوگوں جس عبداللہ کو میں نے انجیل میں پڑھا ہے وہ سامنے سے آنے والا عبداللہ ہے، اس کا راستہ چھوڑ دو، اس کے میرے پاس آنے دو۔ یہ چلتے چلتے جب قریب پہنچے تو بادشاہزادے نے کہا آپ کا نام عبداللہ؟ جی عبداللہ ہے۔ آپ کے باپ کا نام عبد المطلب ہے؟ کہا جی عبد المطلب ہے، ہاشمی خاندان ہے۔ جی اچھا آخر زمان نبی آپ کی اولاد میں پیدا ہوگا؟ حضرت عبداللہ شیطر رہ گئے، حیران ہو گئے۔ پوچھا کیا آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ اس نے کہا میں آخر زمان نبی کی والدہ بننا چاہتی ہوں، میں یہ کہنا چاہتی ہوں۔ حضرت عبداللہ نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ شادی تو نہیں ہوئی؟ حضرت عبداللہ نے فرمایا میری شادی کل شام کو ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا ہوا تھا کہ آخر زمان نبی ددیال کون ہوگا، ننیال کون ہوگا، کہ تیرے غلاموں میں بھی نمایا تو تیرا آنکھ سے کرم نہ ہوتا، تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر العلوم نہ ہوتا۔ انتخاب ہوا کہ نبی کی والدہ کسے چنا جائے۔ کتنے قبیلے ہیں؟ بنو شتیبہ کا قبیلہ ہے، بنو نذیر کا قبیلہ ہے، بنو سعد کا قبیلہ ہے، زہرا کا قبیلہ ہے۔ ان قبیلوں کے ناموں پہ غور کرو۔ بنو شتیبہ کا معنی ہے ٹہنیوں والا، بنو نذیر کا معنی ہے شاخوں والا، بنو زہرا کا معنی ہے تر و تازگی والا، بنو سعد کا معنی ہے نیک بختی والا۔ تو نبی کے لیے اس قبیلے کے انتخاب کیا گیا جس کا نام ہے بنو زہرا۔ زہرا کا معنی ہے تر و تازگی والا، اس لیے کہ نبی تازگی کا پیغام لے کے آ رہے تھے، مشرکین مکہ میں توحید کا اعلان لے کے آ رہے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تر و تازگی والا قبیلہ چنا۔ اس قبیلے میں کس عورت کو آخر زمان نبی کی والدہ بنایا جائے، اس کا انتخاب بھی عرش پہ اللہ نے کیا۔ عورتیں چار ہیں، ایک کا نام آمنہ ہے، ایک کا نام خنسہ ہے، ایک کا نام حربہ ہے، ایک کا نام نہبہ ہے۔ یہ چار عورتیں ہیں، ان میں سے آخر زمان نبی کی والدہ کسے بنایا جائے؟ ناموں پہ غور کرو۔ حربہ کا معنی ہے لڑائی کرنے والی، ہنسا کا معنی ہے بد شکل، ناہبہ کا معنی ہے لمبے ناک والی، اور چوتھی کا نام ہے آمنہ۔ آمنہ کا معنی ہے امانت والی۔ اللہ تعالیٰ دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ میری امانت آمنہ ہی کے گود میں آ سکتی ہے، کسی اور گود میں نہیں آ سکتی۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا کہ تیرے غلاموں میں بھی نمایا جو تیرا آنکھ سے کرم نہ ہوتا۔
تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا۔ یہ انتخاب ہوا۔ انتخاب ہونے کے بعد آخر زمان نبی کو کس مہینے میں پیدا کیا جائے، کس دن کو پیدا کیا جائے؟ اتوار کے دن پیدا نہیں کیا، یہودی کہتے یہ ہمارا دن تھا اس لیے اتوار کو پیدا کیا گیا۔ ہفتے کے دن نہیں پیدا کیا، عیسائی کہتے یہ ہمارا دن تھا تو اس لیے ہمارے دن میں آخر زمان نبی کو پیدا کیا گیا، تب اسے عظمت مل گئی۔ یہودی کہتے اتوار کو پیدا ہوا تب اسے عظمت مل گئی۔ جمعے کے دن پیدا نہیں کیا کہ جمعے کا دن فضیلت والا تھا تو نبی کو عظمت مل گئی، بلکہ پیر کے دن پیدا کیا۔ پیر کا عام دن تھا، پیر کے دن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو پیدا کیا۔ پیر کے دن کے بعد مہینے کا انتخاب کیا، کس مہینے میں آخر زمان نبی کو پیدا کیا جائے۔ رمضان کے مہینے میں پیدا نہیں کیا کہ لوگ کہ رمضان کی وجہ سے نبی کو عظمت مل گئی۔ شعبان میں نہیں پیدا کیا، محرم میں پیدا نہیں کیا، بلکہ ربیع الاول میں پیدا کیا۔ ربیع کہتے ہیں بہار کو، اول کہتے ہیں پہلی بہار کو، جس بہار میں درختوں کے ساتھ پھول لگ جاتے ہیں، یہ پودے ہرے ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ پتے نکل آتے ہیں۔ اس بہار کے زمانے میں اللہ نے پیغمبر کو پیدا کیا۔ دنیا کو پتہ چل جائے کہ جب میرا نبی آیا تو بہار لے کے آیا، دین کی بھی بہار لے کے آیا اور موسم کی بھی بہار لے کے آیا اور توحید کی بھی بہار لے کے آیا۔ اس لیے اللہ نے ربیع الاول میں اپنے پیغمبر کو پیدا کیا گیا۔ باپ کا علاقے کا انتخاب ہوا، قوم کا انتخاب ہوا، قبیلے کا انتخاب ہوا، باپ کا انتخاب ہوا، والدہ کا انتخاب ہوا، دن کا انتخاب ہوا، مہینے کا ہوا، اب نام کا انتخاب ہوا کہ آخر زمان نبی کا نام کیا ہونا چاہیے۔ نام کیا ہونا چاہیے؟ آسمانوں پہ نام احمد رکھا گیا، زمین پہ نام محمد رکھا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی، میں دنیا سے جا رہا ہوں مبشرم برسولی، ایک خوشخبری دے رہا ہوں رسول کی، یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد وہ آئیں گے ان کا نام احمد ہے۔ یہ خوشخبری دے کر 500 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے تھے، اب یہ خوشخبری پوری ہوئی، یہ نبی آیا، نام اس کا احمد رکھا گیا۔ احمد کیوں رکھا گیا؟ احمد اور محمد میں فرق کیا ہے؟ باقی نبیوں کے نام پہ فرق کیا ہے؟ سنیں، ایک نبی کا نام آدم ہے، ایک کا نام ادریس ہے، ایک کا نام نوح ہے، ایک کا نام ابراہیم ہے، ایک کا نام اسحاق ہے، ایک کا نام یوسف ہے، ایک کا نام عیسی ہے، ایک کا یعقوب ہے، ایک کا موسیٰ ہے، ایک کا زکریا ہے، ایک کا یحییٰ ہے، ایک کا داؤد ہے، ایک کا سلمان ہے، ایک کا ایوب ہے اور ایک کا عیسیٰ نام ہے۔ یہ سارے نبیوں کے نام ہیں۔ ان ناموں کے مقابلے میں ایک نام احمد ہے۔ کیوں؟ آدم کا معنی ہے گندم کے رنگ والا، ادریس کا معنی ہے درس دینے والا، نوح کا معنی ہے رونے والا، ابراہیم کا معنی ہے بزرگیوں والا، اسماعیل کا معنی ہے قبول ہونے والی دعا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، 100 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا، اسماعیل، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ اسماعیل کا معنی ہے اسما دعا، ایل کا معنی ہے قبول ہونا۔ جب دعا قبول ہوئی، اللہ نے بیٹا عطا کیا تو نام ہی رکھا اسماعیل، قبول ہونے والی دعا۔ یوسف کا معنی ہے افسوس کرنے والا، یعقوب کا معنی ہے بعد میں آنے والا، عیسیٰ کا معنی ہے پہلے پیدا ہونے والا۔ اور ان کے بعد ایک نبی کا نام ایوب ہے، ایوب کا معنی ہے صبر کرنے والا۔ ایک نبی کا نام سلمان ہے، سلمان کا معنی ہے سلامتی والا۔ ایک نبی کا نام داؤد ہے، داؤد کا معنی ہے محبت کرنے والا۔ ایک کا نام زکریا، زکریا کا معنی ہے یاد کرنے والا، ذکر کرنے والا۔ یحییٰ کا معنی ہے زندہ رہنے والا۔ عیسیٰ کا معنی ہے سیاحت کرنے والا، زمین آسمان کی سیر و تفریح کرنے والا۔ ان کے مقابلے میں نام احمد ہے۔ احمد کا معنی ہے اللہ کی حمد و ثنا کرنے والا، اللہ کی حمد و ثنا کرنے والا۔ آسمانوں پہ نام احمد ہے، احمد اللہ کی حمد و ثنا کرنے والا۔ زمین پہ نام محمد ہے، محمد کسے کہتے ہیں؟ یہ ساری دنیا کے انسان، یہ حیوان، یہ چرندے، یہ پرندے، یہ کیڑے مکوڑے، دنیا کے یہ درخت، یہ پھول، یہ پتیاں، یہ خوشبو، یہ ساری چیزیں مل کے تعریف کریں اور جس کی تعریف نہ مکمل ہو، مکمل نہ ہو، اسے کہتے ہیں محمد۔ یہ ہے نام نبی، آخر زمان نبی کا نام رکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ تم نام لو محمد، تمہارے لب ملیں گے، نام لو گے تمہارے لب ملیں گے، کلمہ پڑھو گے تمہارے دل ملیں گے۔ یہ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ یہ اللہ کے پیغمبر محبت لے کے آئے، یہ الفت لے کے آئے۔ اب اس کے بعد انتخاب ہوا،
آخر زمان نبی کا کہ ان کی آخر زمان نبی کے نکاح میں عورت کون کون سی لائی جائے، ان کی اہل بیت کسے بنایا جائے، امہات المومنین کسے بنایا جائے، کس پہ یہ لقب لگایا جائے، سب سے پہلی شادی حضرت خدیجہ الکبریٰ سے ہوئی۔ خدیجہ الکبریٰ، خدیجہ کا معنی ہے حاجیوں کی خدمت کرنے والی، نبی امت کی خدمت کرنے والا، بی بی حاجیوں کی خدمت کرنے والی۔ دوسری بی بی جس کا نام ہے عائشہ، عائشہ کا معنی ہے زندہ رہنے والی، نبی بھی زندہ رہنے والا، اس کا دین زندہ رہنے والا، بی بی بھی زندہ رہنے والی۔ تیرے غلاموں میں بھی نمایا جو تیرا حق سے کرم نہ ہوتا، تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا۔ عائشہ کا معنی ہے زندہ رہنے والی، نبی بھی زندہ، بی بی بھی زندہ۔ تیسری بی بی کا نام ہے حفصہ، حفصہ کا معنی ہے راتوں کو قیام کرنے والی، راتوں کو تہجد پڑھنے والی، نبی بھی راتوں کو تہجد پڑھنے والا، بی بی بھی راتوں کو تہجد پڑھنے والی۔ چوتھی بی بی کا نام ہے صفیہ، صفیہ کا معنی ہے منتخب ہونے والی، نبی بھی اللہ کی طرف سے منتخب ہونے والا، بی بی بھی اللہ کی طرف سے منتخب ہونے والی۔ پانچویں بی بی کا نام ہے سلمہ، سلمہ کا معنی ہے سلامتی والی، نبی بھی سلامتی والا، بی بی بھی سلامتی والی۔ چھٹی بی بی کا نام ہے زینب، دو بیویوں کا نام زینب ہے، زینب بنت جاش اور زینب بنت خزیمہ۔ زینب کا معنی ہے استغفار کرنے والی، نبی بھی استغفار کرنے والا، بیوی بھی استغفار کرنے والی۔ تیرے غلاموں میں بھی نمایا جو تیرا حق سے کرم نہ ہوتا، تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا۔ یہ ہو گئی 7 بیویاں۔ 8ویں بیوی کا نام ہے ام حبیبہ، ام حبیبہ امیر معاویہ کی بہن ہے۔ حبیبہ کا معنی ہے پیار کرنے والی، نبی بھی پیار کرنے والا، بیوی بھی پیار کرنے والی۔ 9ویں بیوی کا نام ہے میمونہ، میمونہ کا معنی ہے بختوں والی، نبی بھی بختوں والا، بیوی بھی بختوں والی۔ 10ویں بیوی کا نام ہے جویریہ، جویریہ کا معنی ہے پڑوسیوں کا خیال کرنے والی، نبی بھی پڑوسیوں کا خیال کرنے والے، بیوی بھی پڑوسیوں کا خیال کرنے والے۔ اور اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو 4 بیٹیاں عطا کی۔ ایک بیٹی کا نام، بڑی بیٹی کا نام زینب ہے، چھوٹی کا نام ام کلثوم ہے، چھوٹی کا نام رقیہ ہے، چھوٹی کا نام فاطمہ ہے۔ یہ 4 بیٹیاں ہیں۔ زینب کا معنی ہے استغفار کرنے والی، باپ بھی استغفار کرنے والا، بیٹی بھی استغفار کرنے والی۔ ام کلثوم کا معنی ہے بچوں کی تربیت کرنے والی، باپ صحابہ کی تربیت کرنے والا، بیٹی بچوں کی تربیت کرنے والی۔ تیسری بیٹی کا نام ہے رقیہ، رقیہ کا معنی ہے خامد کی خدمت کرنے والی، نبی صحابہ کی خدمت کرنے والے۔ چوتھی بیٹی اللہ تعالیٰ نے وہ عطا کی جس کا نام ہے فاطمہ، فاطمہ کا معنی ہے جہنم کے عذاب سے آزاد، نبی بھی جہنم سے آزاد، بیٹی بھی جہنم سے آزاد۔ بیٹے اللہ تعالیٰ نے دیے، بڑے بیٹے کا نام قاسم ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی، اللہ دینے والا ہے، میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ اور قاسم کا معنی ہے تقسیم کرنے والا، باپ بھی تقسیم کرنے والا، بیٹا بھی تقسیم کرنے والا۔ ایک بیٹے کا نام ہے ابراہیم، ابراہیم کا معنی بزرگیوں والا، باپ بھی بزرگیوں والا، بیٹا بھی بزرگیوں والا۔ ایک بیٹے کا نام ہے طیب طاہر، طیب کا معنی بھی ہے پاک، طاہر کا معنی بھی ہے پاک، بیٹا بھی پاک، باپ بھی پاک۔ تیرے غلاموں میں بھی نمایا جو تیرا حق سے کرم نہ ہوتا، تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا۔ تو ایک بیٹے کا نام ہے عبداللہ، عبداللہ کا معنی ہے اللہ کا بندہ، باپ بھی اللہ کا بندہ، بیٹا بھی اللہ کا بندہ۔ 4 یار ہیں جنہیں حق 4 یار کہا جاتا ہے، ابوبکر، عمر، عثمان، علی، یہ 4 ہیں۔ ان 4 پہ بات کر کے بات ختم کرنا چاہتے ہیں۔ پہلا صدیق ہے، صدیق کا معنی ہے سچائی والا، الذی جاء بالصدق وصدق بہ، جو سچائی لے کے آیا، سچائی کی تصدیق کرنے والا۔ صدیق کا معنی ہے سچا، نبی بھی سچا، نبی کا خلیفہ بھی سچا، نبی بھی سچا، نبی کا یار بھی سچا۔ دوسرے کا نام ہے عمر فاروق، فاروق کا معنی ہے فرق کرنے والا، کفر اسلام میں فرق کرنے والا، نبی بھی کفر اسلام میں فرق کرنے والا، خلیفہ بھی کفر اسلام میں فرق کرنے والا۔ تیسرے کا نام ہے عثمان ابن عفان، عثمان کا معنی ہے شرم والا، حیا والا، سخاوت والا، نبی بھی شرافت والے، سخاوت والے، حیا والے، اللہ نے خلیفہ بھی وہ دیا جو شرم والا، حیا والا ہے۔ چوتھے خلیفے کا نام ہے علی، علی کا معنی ہے بلندیوں والا، نبی بھی بلندیوں والا اور خلیفہ بھی بلندیوں والا۔ اس لیے کہ طاہر کہتا ہے کہ پڑھ ترانے 4 کے، سن ترانے 4 کے، ابو بکر، فاروق و عثمان، علی، حیدر کرار کے،
مصطفیٰ کے سب صحابہ پہ فضیلت 4 کی، 4 پہ فضیلت ہے ابو بکر پہلے یار کی، قرض اسلام اتے، قرض اسلام پہ نبی کے پہلے یار کے۔ اس لیے کہا گیا، علامہ اقبال نے کہا کہ تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا حق سے کرم نہ ہوتا، تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عنوان تھا، تیرا حق سے کرم۔ اس پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان پہ، نبی السلام کی آل اولاد، ازواج مطہرات، بیٹی بیٹے اور خلفاء راشدین تک باقی زندگی، باقی ملاقات، باقی موضوع، باقی بات باقی۔ السلام علیکم۔